بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو امید ہے کہ آواز آ رہی ہے اور وائس کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ منصوبات، کون کون سے اسم عربی میں منصوب پائے جاتے ہیں، منصوب حالت میں ہوتے ہیں، نصب حالت نصب میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم لوگ لاسٹ کی تھے تمییز، ٹھیک ہے؟ تمییز، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی اتنا جان کے رکھیے، یہ سب کے اوپر ابھی چیپٹر آنے والا ہے، تو گھبرانے کی بات۔ مستثنا یہ ہوتا ہے کیا؟ مستثنا کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے عربی میں۔ مستثنا جس کو کہتے ہیں ایکسیپشن، جیسے مثال یہاں پہ دی گئی ہے، حضر حاضر ہوئے، حضرت الطلاب کہ شاگرد حاضر ہوئے، the students were present، کلہم یعنی کہ سب کے سب شاگرد موجود تھے یا حاضر ہیں، پریزنٹ تھے، الا حامدن ایکسیپٹ، الا کے بعد جو حامدن آ رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب، ایکسیپشن۔ مستثنا کس کو کہتے ہیں؟ ایکسیپشن کو کہتے ہیں، جو چیز ایکسیپشن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منصوب ہوتا ہے۔ لیکن یہ مستثنا مرفوع ہوتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، اس کا کنڈیشن ہے کب ایسا ہوتا ہے، کب مستثنا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، کب مرفوع ہوتا ہے، اس کا ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ جب مستثنا کریں گے۔ یہ بھی آخری چیپٹرز میں سے ہیں اس کتاب میں، آخری چیپٹر جو ہے یا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر جو ہے یا تھرڈ لاسٹ چیپٹر میرے خیال سے یہ مستثنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں میں منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، منادا منصوب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے منصوب؟ منادا، منادا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ منادی کہتے ہیں پکارنے والا، اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا گیا، جس کو پکارا جاتا ہے۔ تو جس کو پکارا جاتا ہے عربی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے۔ لیکن سب منادا منصوب نہیں ہوتا ہے، جو منادا مضاف بن کر کے آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ کہ نارملی آپ کو پتا ہے اگر حامد کو پکاریں گے، حامدن یا لگا دیں گے، یہ تھوڑی نا منصوب ہو جاتا ہے، بس تنوین چلے جاتا ہے اس کا، یا حامد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر مضاف الیہ والا کوئی نام ہے اس کو پکار رہے ہیں تو مضاف جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کسی کا نام ہے تو یا اگر کہیں گے یا عبد اللہ ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن اگر کسی کا نام ہے تو پکارنا ہے یا لگاتے تو کیا ہو جائے گا؟ یا عبد الرحمن، ٹھیک ہے؟ رب العالمین، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اگر، رب العالمین، ٹھیک ہے؟ یا رب العالمین اگر کہہ رہے ہیں تمام جہانوں کا رب، اگر یا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ یا ربو سے کیا ہو جائے گا؟ یا رب العالمین۔ تو مضاف، رب العالمین مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو ربا کیا ہو گیا؟ یہ منادا۔ تو منادا جو مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک، وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجیے 11 منصوب اسم ہم لوگ کر چکے ہیں، تو 11 اسم جو عربی میں ہوتے ہیں یہ منصوب پائے جاتے ہیں۔ اسم انا، خبر، کانا، اس طریقے سے 5 مفعول، مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول لاجلہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، حال، تمییز، مستثنی، منادا، یہ سب عربی میں منصوب پائے جاتے ہیں۔ اور بھی کچھ چیز ہو سکتے ہیں منصوب ہیں عربی میں، اس کو تذکرہ بھی نہیں کیا گیا، کامن جو ہے وہ ایسا بتا دیا گیا۔ اور 2-3-4 چیزیں ہیں جو اس کو بھی لا سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، لیکن اس کتاب میں اس کو لایا نہیں گیا ہے، تو سمپلی رکھا گیا ہے۔ یہ 11 منصوبات پائے جاتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے مجرور اسم کتنے عربی میں ہوتے ہیں؟ کون کون سا اسم یا کب اسم مجرور ہوتا ہے؟ کون سا رول جب ادا کرتا ہے تو منصوب ہوتا ہے اسم، ٹھیک ہے؟ تو مجرورات، وچ ناؤنس آر مجرور، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تو مجرور اسم مجرور کا صرف 2 ہی کنڈیشن ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جب وہ اسم مضاف الیہ بن کر کے آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ القرآن و کتاب اللہ، اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ لفظ الجلالہ مضاف الیہ۔ تو عربی میں اسم کا ایک کنڈیشن کیا ہے؟ کب مجرور ہوتا ہے؟ جب مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ کب مجرور ہوتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کلیئر کٹ، فی الفصل، جب فی کے بعد آتا ہے، یعنی کہ جب حرف جر اس کے پہلے لگا ہو تب وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ المسبوق بحرف جر، مسبوق مانے پریسیڈڈ بائی حرف جر، مانے ایسا اسم جس کے پہلے حرف جر آتا ہو۔ آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ وہ کنیکشن چلا گیا تھا میرا۔
ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، منصوب مجرور، اسم عربی میں کب کب مجرور ہوتا ہے، کون سا اسم مجرور پایا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کر رہے تھے. تو ایک پتہ چل گیا مضاف الیہ جب اسم ہوتا ہے تو مجرور ہوتا ہے. سیکنڈ، جب اسم کے پہلے حرف جر لگا ہو تو اسم کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. المسبوق وہ اسم جس کے پہلے کیا ہو، حرف جر ہو، بحرف جر پریسیڈڈ اسم دیٹ از پریسیڈڈ، وہ اسم جس کے پہلے حرف جر ہو، یا کہہ سکتے ہیں حرف جر کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے، مجرور. تو مجرور میں صرف کوئی اگر کہے آپ سے کہ عربی گرامر میں کب اسم مجرور ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے صرف اور صرف دو وجہ سے، وہ اسم مضاف الیہ ہو تب مجرور ہوتا ہے، یا وہ اسم کے پہلے کیا ہو، حرف جر ہو، یعنی کہ حرف جر کے بعد آ رہا ہو تب اسم کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. مجرور کی صرف دو ہی شکلیں ہیں، تو مجرورات عربی میں صرف دو ہی ہیں، مضاف الیہ اور حرف جر کے بعد آنے والا اسم. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ جو ہے مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں بھی آپ کلید ہے نا، اردو میں نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، مرفوع اسما، منصوب اسما عربی میں کون کون سے ہوتے ہیں، پورا وضاحت کے ساتھ دیا ہوا ہے. یہ جو جملہ ہے، جملہ کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، مجرور اسما کب کب جو ہے وہ منصوب یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مجرور کب کب ہوتے ہیں، سب بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد چیپٹر کیا ہے، ایک توابع. ٹھیک ہے، کیا چیپٹر آ رہا ہے اب، توابع. توابع سیکھنا ہے ہمیں. توابع کس کو کہتے ہیں، توابع تابع کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تابع، تابعن، تابعن کس کو کہتے ہیں، کیا معنی ہوگا تابعن کا، تابعن، تابع، تابعن تبع سے نکلا، تبع. ٹھیک ہے، تبع یتبع. ٹھیک ہے، تبع یتبع، تبع یتبع، فالو کرنا. تبع، تابع میں نے فالوور، the one who follows, the one that follows. توابع جمع ہے، تابع کی جمع کیا، توابع. تو توابع کس کو کہتے ہیں، بہت اہم ہے، ہاں دھیان دیجیے گا. توابع کس کو کہتے ہیں، یہ جاننا عربی. تو جب مرفوعات کا چیپٹر ختم ہو گیا، مرفوعات، مرفوع اسما کون کون سے ہوتے ہیں، منصوب اسما کون کون سے ہوتے ہیں، اور مجرور کب کب ہوتا ہے ایک اسم، تو اس کے بعد چیپٹر آتا ہے کس چیز کا، توابع. ٹھیک ہے، تو توابع کی تعریف کیا ہے وہ آ رہی ہے نیچے. التابع، تابع کس کو کہتے ہیں، هو الاسم، وہ ایسے اسم کو کہتے ہیں، المشارک، الاسم المشارک، ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مشارک اسم ہوتا ہے. ٹھیک، مشارک سے مراد کیا ہوتا ہے، مشارک فالو کرتا ہے، الاسم المشارک. ٹھیک ہے، لما قبلہ فی اعرابہ مطلقا، بتا رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، هو الاسم المشارک، ایسے اسم کو تابع کہتے ہیں جو اسم مشارک ہوتا ہے، مانے جو اسم ساتھ ساتھ چلتا ہے. کس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، لما قبلہ، لیما یعنی کہ جو اس کے پہلے ہے، جو اس کے پہلے، قبلہ فی اعرابہ. ٹھیک ہے، مطلقاً یعنی کہ وہ اسم جو ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے کس کا، جو اس کے پہلے آ رہا ہو. ٹھیک، ہو سکتا ہے تعریف سمجھ میں نہ آئے، آپ مثال سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس اسم کو کہتے ہیں جو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پہلے والے اسم، اس کے پہلے. یہ آواز آ رہی ہے نا، کنیکشن پھر سے چلا گیا تھا، پتہ نہیں آج کہیں پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کر رہے تھے تابع. ٹھیک ہے، تابع ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کا اپنا اعراب، اپنا حالت نہیں ہوتا ہے، کہ اسم مرفوع ہونا چاہیے، اس کو مجرور ہونا چاہیے، منصوب ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پہلے والے اسم کیا ہے،
اسی کا حالت لے لیں گے. اس اعتبار سے کہتے ہیں التابع هو الاسم المشارک، ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مشارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس کا مشارک ہوتا ہے؟ جو اس کے پہلے ہوتا ہے، ما یعنی کہ جو، قبلہ جو اس کے پہلے ہوتا ہے، فی اعراب ہی اس کے اعراب میں. اعراب سے مراد یہاں حالت، مرفوع منصوب مجرور. مطلب وہ اسم دیکھتا ہے کہ بھائی وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، مشارک یعنی پارٹنر ہوتا ہے. کس کا پارٹنر ہوتا ہے؟ اپنے پہلے والے اسم کا پارٹنر ہوتا ہے. دیکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو لفظ ہے اس کا کیا حالت ہے، تو ہم وہی حالت کو اختیار کر لیں گے. اگر وہ مرفوع ہوگا تو ہم بھی مرفوع ہو جائیں گے. اس اعتبار سے مشارک پارٹنر ہوتا ہے. تو لما قبلہ جو اس کے پہلے ہوتا ہے اس کا پارٹنر ہوتا ہے. پارٹنر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فی اعراب ہی، مانے اس کے اعراب میں، یعنی کہ اس کے مرفوع منصوب مجرور ہونے میں. اگر وہ مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا. تو ایسا اسم جس کا حالت طے وہ اپنے خود سے طے نہیں کرتا ہے کہ میں کیا ہوں گا، میں مرفوع ہونا چاہیے مجھے یا منصوب ہونا چاہیے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کا حالت کو وہ اختیار کر لیتا ہے. اب آگے کیا رہا؟ وہ ہوا علی اربعۃ انواع، 4 اقسام ہیں، 4 طرح کے اسم توابع ہوتے ہیں. 4 طرح کے اسم توابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 طرح کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ توابع. 4 ٹائپس آف تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے؟ نعت. نعت یعنی کہ صفت. ٹھیک ہے، نعت. تو دیکھ رہے نعت کیا ہوتا ہے؟ نعت پتہ ہے نا آپ کو؟ نعت منوت، منوت کو فالو کرتا ہے نعت، ہے نا؟ تو منوت کا جو اعراب ہوتا ہے وہی نعت کا اعراب ہو جاتا ہے. منوت کا جو حال ہوتا ہے تو وہی سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کہ توابع کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اپنا خود کا اعراب حالت نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرا کے حالت کو اختیار کر لیتا ہے. ویسے اسما کو کیا کہتے ہیں؟ نعت. تو نعت مرفوع کی اگزامپل کیا؟ احضر الطالب، احضر کیا آیا، الطالب شاگرد، الجدید کیا نیا شاگرد آیا. الجدید بلو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تابع ہے اور یہ نعت ہے. نعت کیٹیگری ہے توابع کا. توابع کا 4 اقسام، 4 اقسام ہیں. اربعۃ انواع، الی اربعۃ انواع، 4 ٹائپس آف توابع ہوتا ہے. پہلا کیا ہے؟ پہلا توابع میں سے کیا ہے؟ نعت ہے. نعت دیکھیے تو الجدید ہم کہہ رہے ہیں نعت ہے نا. کیا نیا شاگرد آیا، کیا نیا شاگرد حاضر ہوا، کیا نیا شاگرد حاضر تھا. تو نیا جو ہے یہ نعت ہے. کس کا نعت ہے؟ طالبو کا. تو نعت کا حالت کیا ہوتا ہے؟ نعت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ دیکھتا ہے نعت جو ہے، اچھا وہ میں کس کا پارٹنر ہوں، مجھ سے پہلے کیا ہے، منوت کیا ہے. تو منوت کو دیکھتا ہے. منوت اگر منوت کا جو حالت ہوگا وہی حالت نعت کا بھی ہو جاتا ہے. تو مرفوع مرفوع. ٹھیک ہے، منوت بلکہ نعت منوت پتہ ہے آپ کو 4 چیزوں میں میچ کرتا ہے نا. الف لام، الف لام یہ بھی ہوتا ہے. مذکر مذکر، واحد واحد، جمع جمع یہ بھی ہوتا ہے. لیکن خیر ابھی اعراب کے حالتی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ، بس اتنا ہی کافی ہے. تو نعت کیا ہے؟ تابع کہتے ہیں اس کو جو حالت جو ہے اعراب میں میچ کرتا ہے. مرفوع ہوگا، اگر اس کے پہلے والے سے مرفوع ہوگا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے یطلب المدیر، منصوب کی مثال ہے. یطلب المدیر، مدیر طلب کر رہے ہیں. طالب الجدید، نئے شاگرد کو مدیر طلب کر رہے ہیں، مدیر کھوج رہے ہیں. پھر سے یہ کنیکشن چلا گیا تھا، وہ نیٹ ورک چینج کر لیے ہیں. ایئرٹیل سے اب آئیڈیا سے کر رہے ہیں، ووڈا فون وی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ آسانی کرے. آمین. تو ہم لوگ کر رہے تھے توابع. عربی میں توابع کون کون سے ہوتے ہیں؟ جو جس کا اپنا خود کا حالت نہیں ہوتا، دوسرے کا حالت کو فالو کرتا ہے. 4 کیٹیگری ہے: نعت، توکید، عطف یعنی کہ معطوف، اور بدل. یہ 4 جو ہے ان کا اپنا حالت نہیں ہوتا، یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا حالت کیا ہے، اسی کا حالت کو لے لیتے ہیں. نعت ہوتا ہے منوط کا حالت منوط کا حالت لے لیتا ہے، منوط کا اعراب لے لیتا ہے. توکید کیا ہوتا ہے؟ کس کے لیے توکید بن کر کے آ رہا ہے، کس کو ایمفسائز کر رہا ہے، اس کا حالت لے لیتا ہے. عطف یعنی کہ معطوف، کس کا معطوف بن کر کے آ رہا ہے، جس کا معطوف بن کر کے آ رہا ہے اگر وہ مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع ہو جائے گا. بدل، کس کے لیے بدل بن کر کے آ رہا ہے، اگر وہ جس کے لیے بدل بن کر کے آ رہا ہے وہ منصوب ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب. مجرور ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی مجرور. الیکا، الیکا مطلب ہوتا ہے ٹیک. الیکا مطلب، الیکا سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ٹیک. ٹھیک ہے، الیکا مانے تمہارے طرف، یعنی کہ یہ ایکچوئل مطلب ہوتا ہے اسم فعل ہے یہاں پہ. ٹیک، لو یا لیجیے. امثلتاً، الامثلۃ مثالیں لیجیے.
مثال بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ٹیک دا ایگزامپلس. تو نعت ہم لوگ کر رہے تھے، نعت جو ہوتا ہے وہ منعوت کو میچ کرتا ہے. جیسے یہاں نعت ہے، یہ مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع، یہاں پہ نعت ہے الجدید، یہ فالو کر رہا منعوت کو، منعوت منصوب تھا تو منصوب ہو گیا. یطلب المدیر الطالب الجدید، مدیر ہیڈ ماسٹر طلب کر رہے ہیں کسے؟ نئے شاگرد کو. اس کے بعد مجرور کی مثال، ھذا دفتر الطالب الجدید، ھذا دفتر الطالب الجدید، یہ ہے کاپی. کس کی کاپی؟ شاگرد کی کاپی. لیکن شاگرد کیسا ہے؟ نئے شاگرد کی کاپی. یہ نئے شاگرد کی کاپی ہے، ٹھیک ہے، یہ نئے شاگرد کی کاپی ہے. تو الجدیدی نعت ہے، لیکن یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ منعوت اس کا کیا ہے؟ منعوت اس کا مجرور ہے، اور منعوت کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. منعوت مجرور تو نعت بھی کیا ہے؟ مجرور. تو امید ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو، یا کنفیوژن ہو رہا ہے؟ توابع کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا نا. توابع کے پہلی قسم کیا ہے؟ نعت. نعت تو پتہ آپ کو تابع ہوتا ہے، فالو کرتا ہے، منعوت کو فالو کرتا ہے. منعوت جیسا ہوگا تو نعت بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ کلیئر ہے نا، یا کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے؟ یہ پہلی قسم ہم لوگ کر رہے ہیں توابع کی. توابع کی پہلی قسم. توابع 4 طرح کے عربی میں ہوتے ہیں. توابع کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو نا؟ توابع کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اپنا خود کا اعراب حالت نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرے کا حالت کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. دوسرا کا حالت، دوسرا مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، وہ اسم جو اپنے سے پہلے اسم کو فالو کرے گا. مانے نعت ہے، نعت منعوت کو فالو کرے گا، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو نعت کی مثال کر لیے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور توکید کی مثال کرتے ہیں. توکید، ایمفیسس. ٹھیک ہے، توکید، تاکید بھی کہا جاتا ہے اس کو. توکید کی یا تاکید حمزہ کے ساتھ، تاکید بھی اور توکید بھی. توکید کیسے؟ مثال دیکھیے، مرفوع کی مرفوع کی مثال کیا؟ حضر الطلاب، شاگرد، the students were present، شاگرد موجود ہیں، حاضر ہیں. شاگرد حاضر ہوئے، یہ حاضر ہوئے تھے، دونوں معنی کر سکتے ہیں. کلہم، تو طلاب سے مراد کیا ہے؟ طلاب مطلب the students، معنی جمع ہے نا. شاگرد پریزنٹ تھے، ٹھیک ہے، شاگرد حاضر تھے. اب سوال میں تو شاگرد سے مراد کیا سب آئے تھے، یا 5-10 لوگ نہیں بھی آئے تھے؟ ہو سکتا ہے اگر 50 شاگرد ہیں ٹوٹل تو ہو سکتا ہے 40 ہی آئے تھے. اس میں شک رہ سکتا ہے. یا پھر تاکید کے لیے کہنا چاہ رہے ارے سب کے سب شاگرد آئے تھے، سب کے سب آئے تھے. تاکید کے لیے یہ کلو آ رہا ہے یہاں پہ، کلو. یہ ہم لوگ یہ آواز آ رہی ہے نا؟ پتا نہیں پھر سے کنیکشن چلا گیا نیٹ ورک چینج کرنے کے بعد بھی. جی آ رہی. تو توکید یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرتا ہے، تابع ہوتا ہے. تو حضر الطلاب، شاگرد آئے، لیکن کہنا ہے کہ سب کے سب آئے، ہو سکتا ہے 2-3 نہیں آیا. تو تاکید کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ لاتے ہیں، جیسے کلو. کلہم سے مراد all of them، ٹوٹل سب کے سب آئے. تو کلو تاکید ہے، کس کا تاکید ہے؟ طلاب کا. تو طلاب مرفوع ہے تو کلو بھی کیا؟ مرفوع ہے. جیسے کہ قرآن میں سجد الملائکۃ کلہم، سجد الملائکۃ کلہم، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سب کے سب سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے، آگے آئے گا اجمعون. ٹھیک ہے، حضر طلاب کلہم، تو کلو تاکید ہے کس کا؟ طلاب. ٹھیک ہے، ایک اور مثال کیا؟ قال لی ھذا، قال اس نے کہا، لی مجھ سے. کس نے کہا مجھ سے؟ مدیر نے مجھ سے کہا، ھذا یعنی کہ یہ، مدیر نے مجھ سے یہ بات کہی. قال لی ھذا، مدیر said this to me. ٹھیک ہے، تو نفسہ، یہ نفسہ، اب دیکھ رہے ہیں تاکید کس کا؟ مدیر کا. مدیر مرفوع ہے تو نفسہ بھی نفسہ سے مراد کیا ہے؟ مدیر himself said this to me، ہیڈ ماسٹر نے خود یہ بات کہی مجھ سے، خود کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ہیڈ ماسٹر نے کہی یہ بات مجھ سے، ہیڈ ماسٹر نے مجھ سے یہ بات کہی. کوئی کہہ سکتا ہے ہیڈ ماسٹر ہی نے کہا ہے بھائی
یا کسی اور شاگرد نے کہا پھر وہ بتا رہا ہے، نہیں، یہ سب رد کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے نفسہ، ہی ہمسیلف، اس کے نفس نے، نفسہ کا مطلب کیا ہوگا، اس کے نفس نے کہی، یعنی کہ مراد ہے ہی ہمسیلف said this to me، یعنی کہ قال علی ھذا المدیر، مدیر فاعل ہے، قال کا نفسہ، میں نے، اس نے خود مجھ سے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، نفسہ سے مراد کیا ہو جائے گا، اس کے نفس نے، یعنی کہ اس نے خود یہ بات کہی مجھ سے، سمجھ گئے نا، نفسہ، یہ مثال، ٹھیک ہے۔ منصوب کی مثال کیا ہے، سألتو، میں نے پوچھا، طلاب، میں نے شاگردوں سے پوچھا، I asked the students، میں نے سب کے سب سے پوچھا، میں نے I asked all of them، تو کلا، ٹھیک ہے، کلا منصوب ہے نا، کلا منصوب کیوں، کیونکہ جس کے لیے تاکید بن کر کے آ رہا ہے وہ منصوب ہے، جس کے لیے تاکید ہو رہا ہے وہ منصوب ہے، جس کے لیے توکید ہے وہ منصوب ہے، تو یہ بھی کیا ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال، سألت المدیرہ، میں نے پوچھا ہیڈ ماسٹر سے، سألت المدیرہ نفسہ، یہ مدیرہ نفسہ کیوں ہے، کیونکہ یہ منصوب ہے، مدیرہ منصوب ہے، تو یہ بھی کیا منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے مدیر سے پوچھا، ٹھیک ہے، مدیر ہی سے پوچھا، میں نے سألت المدیر نفسہ، I asked the مدیر himself، میں نے مدیر ہی سے میں نے پوچھا، سألت المدیر، میں نے مدیر سے پوچھا، میں نے ہیڈ ماسٹر سے پوچھا، لیکن یہاں پر کہہ رہے ارے بھائی واقعی میں نے مدیر ہی سے پوچھا، تو نفسہ، میں نے مدیر سے اس کے نفس سے، یعنی کہ میں نے مدیر سے خود پوچھا، مدیر ہی سے پوچھا، مطلب یہ معنی ہو رہا ہے، سمجھ نا، تاکید کس کا تاکید ہے، مدیر کا۔ ایک اور مثال، سلمت علی الطلاب، میں نے سلام کیا شاگردوں کو، ٹھیک ہے، سلمت سلامہ ایڈوانس پہلے کریں گے انشاءاللہ، علی الطلاب، شاگردوں پر میں نے سلام کیا، یعنی کہ شاگردوں کو میں نے سلام کیا، لیکن کتنے شاگردوں کو کیا، کلیہم، all of them، یہ مجرور ہے، کیوں، کیونکہ کس کا تاکید بن، کس کا توکید ہے، یہ اس کا، یہ مجرور ہے، تو یہ بھی کیا مجرور ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور مثال، سلمت علی المدیر، میں نے مدیر کو سلام کیا، نفسی ہی، ٹھیک ہے، میں نے مدیر ہی کو سلام کیا، ٹھیک ہے، سلمت علی المدیر نفسی ہی، کہ میں نے مدیر کو سلام کیا، اس کے نفس کو مطلب اس کو خود ہی میں نے سلام، اس کو ہی میں نے سلام کیا، مدیر ہی، ہیڈ ماسٹر کو ہی میں نے سلام کیا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا، توکید۔ تو جیسے نعت منعوت کو فالو کرتا ہے، ویسے ہی توکید جو ہے جس کے لیے وہ توکید ہے اس کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ ایک کہتے ہیں عربی میں، وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ، بس آپ فالو کر دیتے، جس کے لیے تاکید بن کے آ رہا ہے، جس کے لیے توکید، جس کو ایمفسائز وہ کر رہا ہے، جس کے اوپر زور ڈال رہا ہے، اسی کا حالت کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو سمجھ میں کیا ہے یہاں پہ، یہ توکید کے لیے کچھ الفاظ عربی میں، جیسے کلو، نفسو، توکید کے لیے الفاظ ہے، نفسو، کلو، اس طریقے سے، اجمعو، اجمعونا، یہ سب بھی استعمال ہوتا ہے توکید کے لیے، تاکید کے لیے، توکید تاکید دونوں طریقے سے کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے نا آپ۔ اچھا، اور کیا توابع عربی میں ہوتے ہیں جو پیروی کرتا ہے، عطف، یہ تو آسان ہے بہت، عطف، معطوف، معطوف تو پتہ ہے نا، واو کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے، واو فالو کرتا ہے اس کو۔ مرفوع کی مثال کیا، خرج حامد، حامد نکلا، لیکن کہنا چاہتے ہیں کہ حامد تو نکلا اور بھی کوئی نکلا، وصدیقہ، وصدیقہ، صدیق مرفوع ہے نا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مرفوع ہے، کیونکہ یہ معطوف ہے، کس کا معطوف ہے، حامد کا، کیسے پتا معطوف ہے، واو آنا ہے نا، واو جوڑ رہا ہے صدیق کو، واو جو ہے یہ جوڑ رہا ہے صدیق کو کس سے، حامد سے، تو ایکچوئل فاعل کیا ہے، حامدن، خرجہ فعل ہے، حامدن کیا فاعل ہے، لیکن صدیق جو ہے اس کو فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے، فاعل نمبر 2، یہ نہیں کہیں گے، دوسرا فاعل۔ ہاں، معنوی اعتبار سے حامد اور صدیق دونوں فاعل ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے صدیق و معطوف ہوگا، کس کا معطوف ہوگا، صدیق و معطوف کس کا ہوگا، حامد کا، تو جس کا معطوف ہے اسی کو فالو کر رہا ہے، صدیق کو فالو کر رہا ہے حامد کو، ٹھیک ہے، تو حامد مرفوع ہے تو صدیق کو بھی کیا ہو گیا، مرفوع ہو گیا، اور یہ مضاف ہے نا، صدیق کو مضاف ہے تو اس لیے تنوین نہیں ہے، ٹھیک، مرفوع کی مثال، حامد اور اس کا دوست نکلا، طلب المدیر، مدیر طلب کر رہے ہیں کسے، حامدن، حامد کو طلب کر رہے ہیں، وصدیقہ، ہاں، صدیقہ، مدیر حامد کو، حامد اور اس کے دوست کو طلب کر رہے ہیں،
صدیق کا یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ حامد کا معطوف ہے، اور حامد منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ حامد مفعول بھی ہے نا، طلب المدیر، مدیر کس کو طلب کر رہا ہے؟ حامد کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ صدیق معطوف ہے، ٹھیک ہے. مجرور کی مثال این کتب حامد، حامد کی کتابیں کہاں ہیں؟ کتب حامد مضاف مضاف الیہ، حامد کی کتابیں کہاں ہے؟ لیکن یہ نہیں کہنا بلکہ اور بھی کہنا، حامد کی کتابیں اور این کتب حامد و صدیقہ، حامد اور اس کی دوست کی کتابیں کہاں ہیں؟ این کتب حامد و صدیقہ اینڈ ہز فرینڈز بک، ٹھیک ہے. تو واو جوڑ رہا ہے صدیقی کو کس کے ساتھ؟ حامدین کے ساتھ. تو حامدین مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو صدیقی بھی کیا ہو گیا؟ صدیقی تابع ہے. تابع کیوں ہے؟ یہ معطوف ہے، تو اسی کا حالت کو اختیار کر لیا. ٹھیک ہے، یہ ایزی تھا، سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد چوتھا معطوف کیا ہے؟ بدل. چوتھا معطوف کیا ہے؟ بدل. بدل سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت ایزی، کر چکے ہم لوگ. کر دیکھتے ہیں. نجح اخو کا، نجح مانے کامیاب ہوا، اخو کا تمہارا بھائی کامیاب ہوا. آ گیا یہاں پہ، تو کیا مانے ہوگا؟ کیا تمہارا بھائی کامیاب ہوا؟ ٹھیک ہے. واز یور بردر سکسیسفل، واز یور بردر سکسیسفل، کیا تمہارا بھائی کامیاب ہوا؟ ٹھیک ہے. یا ہیز یور بردر پاسڈ، ٹھیک ہے، کامیاب ہوا، ایگزام میں کامیاب ہوا. انجح اخو کا، ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، کمپلیٹ جملہ ہے. کیا تمہارا بھائی کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، سکسیسفل ہوا. لیکن یہاں پہ اخو کا کے بعد میں ہاشمن آ گیا. تو ہاشمن کیا چیز ہے؟ یہ بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ اخو کا. اخو مرفوع ہے، اخو کیا ہے؟ مرفوع ہے. اخو کا مرفوع کی علامت کہاں ہے؟ اخو میں، اخو میں مرفوع کی علامت کہاں ہے بتائیے؟ اخو میں مرفوع کی علامت کہاں ہے؟ واو واو. بہت اچھا، واو. تو اخو مرفوع ہے تو ہاشمن بھی کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا. اخو مرفوع ہے تو ہاشمن بھی کیا ہو گیا؟ وہ مرفوع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو بدل کہتے ہیں، یاد ہے نا؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارا بھائی ہاشم کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا اور بھی بھائی ہے، تو پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے، کنفرم کرنے والا یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے، کیا تمہارا بھائی ہاشم پاس ہوا ہے؟ انجح اخو کا ہاشمن، سمجھ گئے نا؟ تو انجح اخو کا ہاشمن، تو بدل ہے ہاشمن. ایسا بھی پوچھ سکتا تھا وہ شخص، انجح ہاشمن، تو ہاشمن فاعل ہوتا ہے نجح کا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ شخص ایسے بھی سوال کر سکتا تھا، انجح ہاشمن، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ دونوں والا آیا، وہ شخص جو پوچھنے والا، اخوکا بھی آیا، ہاشمن بھی آیا. اخوکا کی وضاحت، اخوکا کا بدل، اخو کا بدل کیا ہے؟ ہاشمن. اخو کا بدل کیا؟ ہاشمن. تو ہاشم مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ جس کے لیے وہ بدل بن کر کے آ رہا ہے، مبدل منہو کہتے ہیں. جس کا بدل، کس کا بدل ہے؟ ہاشم، اخو کا. تو اخو کیا ہوگا؟ مبدل منہو، مبدل منہو، ٹھیک ہے، جس کا بدل وہ بن کر کے آ رہا ہے. انجا اخو کا ہاشمن، سمجھ گئے؟ تو اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیے منصوب کی. اعرف، اعرف مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں. آئی نو، عرفا یعرف، میں جانتا ہوں. اخا کا تمہارے بھائی کو، تو ہائی اخا کا یہ منصوب ہے. تو واو الف یہ منصوب کی علامت کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے منصوب کی علامت اس میں کیا ہوتی ہے؟ الف. مرفوع کی علامت واو، مجرور کی علامت یا. اب یہ معنی کیا ہو جائے گا؟ اعرف اخا کا، میں جانتا ہوں تمہارے بھائی کو، تمہارے بھائی ہاشم کو میں جانتا ہوں. تو اخا مفعول بھی ہے، عارفو کا مفعول بھی کیا ہے؟ اخا، ٹھیک ہے. اب اخا کا بدل بن کر کے کیا آ رہا ہے؟ ہاشم. ہاشمن آئے گا نا منصوب، کہ میں تمہارے بھائی ہاشم کو جانتا ہوں. سیدھا سیدھی یہ بھی ہو سکتا تھا، میں جانتا ہوں ہاشم کو، تو مفعول بھی ہوتا ہاشم. لیکن اس کیس میں مفعول بھی کیا ہے؟ اخا مفعول بھی ہے. اور اخا مفعول بھی کا بدل کیا ہے؟ ہاشم. ہاشم منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ جس کے لیے وہ بدل بن کر کے آ رہا ہے وہ خود کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کے بعد این غرفت اخی کا، تمہارے بھائی کا کمرہ کہاں ہے؟ تو تمہارے بھائی ہاشم کا کمرہ کہاں ہے؟ تمہارے بھائی ہاشم کا کمرہ کہاں ہے؟ تو ہاشم مجرور ہے، ٹھیک ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ اخی، اخی کا بدل بن کر کے آ رہا ہے.
اخی کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کس کا مضاف الیہ ہے؟ غرفتو کا۔ غرفت اخی، بھائی کا کمرہ، اور تمہارے بھائی کا کمرہ، ٹھیک ہے۔ اخی کا، پھر یہ بھی مضاف الیہ اخی کا، ٹھیک ہے۔ خیر، تو اخی کا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اخی کا یہ مجرور ہے۔ تمہارے بھائی، ترجمہ ایکچوئل سینٹینس کیا تھا؟ تمہارے بھائی کا کمرہ کہاں ہے؟ ہاشم تو ایکسٹرا ہے، تمہارے بھائی کا کمرہ کہاں ہے؟ این غرفت اخی کا، لیکن ہاشم بدل بن کر کے آ رہا، ہو سکتا ہے اس کا اور بھی کوئی بھائی ہو، تو این غرفت اخی کا ہاشم ہے، تمہارے بھائی ہاشم کا کمرہ کہاں ہے؟ تو ہاشم مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فالو کر رہا ہے کس کو؟ اس کو، بدل بن کے آ رہا ہے اخی کا، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع، مجرور ہو گیا، کسرہ لے لیا۔ سیم ایسے ہی انجا ھذا الطالب، کیا یہ شاگرد ھذا، انجا ھذا، کیا یہ کامیاب ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انجا ھذا، کیا یہ کامیاب ہوا؟ یہ کون؟ یہ کیا؟ یہ شاگرد کامیاب ہوا۔ یہ بدل ہے، کس کا بدل ہے؟ ھذا کا، اور ھذا فاعل ہے، فاعل ہے نا ھذا۔ انجا ھذا، نجا کامیاب ہوا، ھذا یہ کامیاب ہوا، انجا ھذا کیا یہ کامیاب ہوا؟ تو یہ کیا بھائی؟ یہ کون؟ یہ شاگرد کامیاب ہوا۔ تو اب طالب مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بدل ہے، کس کا بدل ہے؟ ھذا کا، لیکن ھذا تو مرفوع منصوب مجرور کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ھذا تو مبنی ہوتا ہے، تو ہم لوگ دیکھیں گے ھذا فاعل بن کر کے آ رہا ہے نا، نجا کے بعد ہے، تو فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو مبنی ہے یہ، لیکن اس کو مرفوع نہیں کہیں، کیا کہیں گے؟ فی محل رفع، ٹھیک ہے، اصطلاح یاد ہے نا، فی محل رفع کہہ کے کہتے ہیں۔ تو طالب بدل ہے کس کا؟ ھذا کا، اور ھذا مرفوع کے جگہ میں ہے، تو طالب مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، فالو کر رہا ہے اس کو۔ کیا تمہارا، کیا یہ شاگرد کامیاب ہوا؟ سیم اعرف، میں جانتا ہوں، ھذا میں اسے جانتا ہوں، بس اتنا جملہ ہوتا۔ آئی نو دس، میں جانتا ہوں اسے، میں اسے کسے؟ میں اس شاگرد کو جانتا ہوں، میں اس شاگرد کو جانتا ہوں۔ ھذا مفعول بھی ہے نا، طالبہ اس کا بدل ہے، تو مجرور منصوب ہو گیا، کیونکہ ھذا کیا مفعول بھی ہے، فی محل نصب، نصب کے منصوب کی جگہ میں۔ سیم این غرفت ھذا، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ غرفت ھذا مانے اس کا کمرہ، این غرفت ھذا اس کا کمرہ کہاں ہے؟ یعنی کہ اس شاگرد کا کمرہ کہاں ہے؟ طالبی مجرور ہے، کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ فالو کر رہا ہے، یہ بدل ہے، کس کا بدل ہے؟ ھذا کا، ھذا مجرور کے جگہ میں ہے، کیونکہ ھذا مضاف الیہ ہے، مضاف کون ہے؟ غرفت، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کمرہ کہاں ہے؟ یعنی کہ اس شاگرد کا کمرہ کہاں ہے؟ تو طالبی فالو کر رہا ہے کس کو؟ ھذا کو۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ یہ توابع ہو گیا ہے، اور تو وقت نہیں بچا ہے۔ افعال انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، تو افعال کا بھی اعراب ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کریں گے۔ تو یہ آپ لوگ کیا کیجیے گا نا، گھر پہ یہ کر لیجیے گا، ہاں، اردو میں یہ پورا دیا ہوا ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ آپ کل ہی نوٹس پڑھ لیجیے گا، کہ توابع پہ پورا دیا، اس کو پڑھنا ہوگا آپ کو، آپ لوگ بولتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے شاید آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ضرور پڑھیے گا، نوٹس جو اردو میں دیا جا رہا ہے نا، یہ پڑھیے اس کو، یہ جو کلاس میں کچھ کنفیوژن اگر ہوگا انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ٹھیک ہے، اس نوٹس کو ضرور پڑھ لیجیے گا، توابع کے بارے میں پورا ڈیٹیلس دیا ہوا جو ہم لوگ پڑھے ہیں ابھی، انگلش میں بھی یہ چیز آلریڈی کیا ہے آپ کا موجود ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی یہ چیز کیا ہے؟ موجود ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کا یہ نوٹس دیکھ رہے ہیں آپ، وین از اے ناؤن مجرور، انگلش میں یہ ہم لوگ کیا نا ابھی، وین از اے ناؤن منصوب، مین از اے ناؤن مرفوع، ٹھیک ہے، یہ سب کلید آپ پڑھ سکتے ہیں۔ توابع کس کو کہتے ہیں؟ سب نعت فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ توابع کس کو کہتے ہیں؟ یہ ضرور پڑھ لیجیے گا گھر پہ آپ لوگ، ٹھیک ہے، ہم لوگ کلاس میں یہ ختم کرتے ہیں، کوئی سوال اگر ہو تو آپ لوگ گروپ میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔